أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن المنافقين يخادعون الله وهو خادعهم وإذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى يراءون الناس ولا يذكرون الله إلا قليلا مذبذبين بين ذلك لا إله هؤلاء ولا إله هؤلاء ومن يضلل الله فلن تجد له سبيلا. الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ من والاه اما بعد. منافقین کی کمزوریوں کا بیان چل رہا تھا. کل جو آیت تلاوت کی گئی تھی اس میں بتایا گیا تھا کہ کس طرح سے وہ اپنے فائدہ کے لیے کبھی مسلمانوں کو فتح ہوتی ہے تو مسلمانوں سے اپنا حصہ لینے کی کوشش کرتے ہیں. اگر کافروں کو فتح ہو جائے تو کس طرح سے ان پر اپنے احسانات جتلا کر ان سے اپنا حصہ لینے کی کوشش کرتے ہیں. اب جو آیات تلاوت کی گئی ہیں ان آیات میں بھی ان کی عبادات کے سلسلے میں کیا کمزوریاں ہیں ان کو بیان کیا گیا ہے. چنانچہ ارشاد ہے ان المنافقین، بے شک منافقین یخادعون اللہ، اللہ کو دھوکہ دیتے ہیں. وہو خادعہم، حالانکہ وہ ان کے ساتھ اسی طرح کا برتاؤ کرتا ہے. اللہ کو کوئی دھوکہ نہیں دے سکتا. اللہ تعالیٰ ظاہر باطن، نظر آنے والی چیزیں، نظر نہ آنے والی چیزیں، پوشیدہ چیزیں، یہاں تک کہ دل کی چیزوں سے بھی واقف ہے، ان کو کوئی دھوکہ نہیں دے سکتا. لیکن منافق اندر سے کافر رہتے تھے، ظاہراً اسلام کا اعلان کرتے تھے، نمازوں میں شریک ہوتے تھے، مسلمانوں کی محفلوں میں شریک ہوتے تھے، اور اسلامی معاشرے میں مسلمانوں کے لیے جو حقوق ہیں ان حقوق سے وہ فائدہ اٹھاتے تھے، اور اندر اندر یہ سمجھتے تھے کہ ہم مسلمانوں کو دھوکہ دے رہے ہیں، ہم اندر سے کچھ ہیں باہر سے کچھ ہیں. لیکن معاشرے والوں کو یہ سمجھانے پر ہم کامیاب ہو چکے ہیں کہ ہم ان کے ساتھ ہیں، حالانکہ اندر سے ہم ان کے ساتھ نہیں ہیں. اس طرح سے ہم ان کو دھوکہ دے رہے ہیں، اور یہ سمجھتے تھے کہ اس کے بدلے آخرت میں بھی ہمیں وہی ملے گا جو اہل ایمان کو ملتا ہے، یعنی جنت. یہ ان کا تصور تھا. تو اللہ تعالیٰ نے بھی ان کے ساتھ اسی طرح کا برتاؤ کیا کہ دنیا میں انہوں نے جس طرح سے لوگوں کو دھوکہ دیا، ان کی اس کمزوری کا راز کھلم کھلا اللہ نے فاش نہیں کیا، جس سے وہ بڑے خوش رہے. لیکن آخرت میں ان کو ان اعمال کے بدلے میں کچھ ملنے والا نہیں. بظاہر جو نماز پڑھتے ہیں، بظاہر جو مسلمانوں کے ساتھ بعض اجتماعی کاموں میں شریک ہوتے ہیں، مسلمانوں کو جو دل سے مومن ہوں گے ان کو آخرت میں ثواب ملے گا. لیکن یہ لوگ چونکہ دل سے مومن نہیں تھے، سب کچھ کرنے کے باوجود آخرت میں ان کو کچھ ملے گا نہیں. تو جیسے انہوں نے یہاں پر لوگوں کو دھوکہ دیا، ویسے اللہ تعالیٰ ان کے ساتھ وہی برتاؤ کریں گے کہ وہ سمجھیں گے کہ ہمیں سب کچھ ملنے والا ہے، ہمیں پورا بدلہ ملنے والا ہے جیسا اہل ایمان کو ملنے والا ہے، لیکن انہیں کچھ نہیں ملے گا. تو اس کو اس طرح کے الفاظ سے اللہ نے تعبیر کیا. ورنہ اللہ کسی کو دھوکہ نہیں دے سکتے، نہ اللہ کے ساتھ کوئی دھوکہ دے سکتا.
ان کا جو معاملہ تھا اندر کچھ باہر کچھ، اس طرح سے وہ دھوکہ دینے کی کوشش کر رہے تھے، تو اللہ نے بھی اسی طرح کا برتاؤ کیا کہ دنیا میں وہ سب کچھ کر کے بھی آخرت میں کچھ پانے والے نہیں ہیں۔ تو اسی لیے کہ ان المنافقین یخادعون اللہ، منافقین تو لوگوں کو، اللہ کو دھوکہ دیتے ہیں، وہو خادعہم، حالانکہ اللہ تعالیٰ ان کے ساتھ اسی طرح کا برتاؤ کرنے والا ہے، ان کو اس کا بدلہ دینے والا ہے۔ وَإِذَا قَامُوا إِلَى الصَّلَاةِ قَامُوا كُسَالَىٰ، نماز چونکہ اس وقت اسلام کی ظاہری نشانی تھی، اس کے بغیر ایمان کا تصور ہی نہیں تھا، اس لیے کہ روزہ یہ ظاہر ہونے والی چیز نہیں ہے، اور سال میں ایک مرتبہ فرض ہے۔ حج ظاہر ہونے والی چیز نہیں ہے، زندگی میں ایک مرتبہ فرض۔ زکوٰۃ جو صاحب ثروت ہیں، صاحب نصاب ہیں، ان پر فرض، سب پر فرض نہیں ہے۔ تو ایک چیز تھی جو ایمان اور غیر ایمان والوں میں فرق کرنے والی تھی، ایمان والوں اور غیر ایمان والوں میں ظاہراً فرق کرنے والی چیز تھی، وہ نماز۔ اس لیے نماز کو چھوڑنے کا تصور نہیں تھا۔ ایک اسلامی معاشرے میں مسلمانوں کی جو حقوق ہیں، ان حقوق سے فائدہ اٹھانا ہے، تو ظاہری جو نشانی تھی نماز، اس کی پابندی ضروری تھی، ورنہ ان کو مومن نہیں سمجھا جاتا تھا۔ اس لیے منافق بھی بظاہر نماز پڑھتے تھے، لیکن فرق تھا، اہل ایمان جن کے دل میں ایمان رچ بس چکا تھا، اور منافق جن کے دل میں ایمان نہیں تھا لیکن وہ اپنے آپ کو مسلمان کہلوانے کے لیے بظاہر نماز پڑھتے تھے۔ دونوں میں فرق تھا۔ مسلمان نماز کے لیے آتے تو خوشی خوشی آتے تھے، جذبے کے ساتھ آتے تھے، نماز سے ان کو نشاط ملتا تھا، چستی ملتی تھی، راحت ملتی تھی۔ اور کافر منافق جو آتے تھے نماز کے لیے، وہ زبردستی کے آتے تھے، اس لیے بوجھ سمجھ کر پڑھ رہے تھے، اور ان نمازوں میں پیچھے رہتے تھے جن نمازوں میں لوگ ان کو دیکھتے نہیں تھے۔ اس لیے حدیث میں فرمایا گیا کہ منافقین پر سب سے بھاری نمازیں عشاء اور فجر کی تھی، وہ چاہتے ہی نہیں تھے، مجبوری میں آتے تھے، ورنہ وہ بھی نہیں۔ تو اسی لیے کہا کہ وَإِذَا قَامُوا إِلَى الصَّلَاةِ قَامُوا كُسَالَىٰ، وہ نماز کے لیے کھڑے ہوتے تو بوجھل بوجھل کھڑے ہوتے، دل آمادہ نہیں ہوتا، طبیعت ساتھ نہیں دیتی، دل سے خوشی نہیں رہتی، ایک بوجھ سمجھ کر نماز پڑھتے تھے۔ اور تیسری چیز بتائی یراؤن الناس، لوگوں کو دکھاتے تھے۔ نماز پڑھنا ان کا مقصود نہیں تھا، صرف لوگوں کو دکھانا مقصود تھا کہ ہم بھی مسلمان ہیں۔ اسی لیے ان نمازوں میں جن میں لوگ دیکھ نہیں پاتے تھے، یعنی فجر کی نماز اندھیرا رہتا ہے، عشاء کی نماز اندھیرا رہتا ہے، وہ اکثر گول کرتے تھے، اس لیے کہ اس میں لوگ دیکھتے نہیں تھے کون آیا ہے کون نہیں آیا۔ آج کی طرح بتی کا انتظام نہیں تھا، اندھیرا تاریکی رہتی تھی، کون آیا کون نہیں ہے معلوم نہیں۔ اور تیسری چیز جو فرمائی وَلَا يَذْكُرُونَ اللَّهَ إِلَّا قَلِيلًا، اللہ کا ذکر کی بھی بہت کم کرتے۔ اللہ کا ذکر کم کرنے کا مطلب کیا؟ ایک تو نماز پڑھتے ہی نہیں، مشکل سے پڑھتے ہیں، نماز پڑھتے تھے تو وہ بھی برابر نہیں پڑھتے تھے، جس طرح سے سکون اطمینان کے ساتھ تلاوت کرنا ہے، ذکر و اذکار جو نماز کے ہیں اس کو پڑھنا ہے، اس کی کوشش نہیں کرتے تھے۔ منافقین کے بارے میں آتا ہے کوئی انتظار کرتے رہتے تھے، جب سورج غروب ہونے کا موقع آتا فوراً بھاگ کے مسجد آتے اور کوے کی چونچ مارنے کی طرح اسے چونچ مار کر چلے جاتے، اس میں قرآن برابر پڑھتے ہی نہیں تھے۔ اسی لیے کہ نماز پڑھتے بھی ہیں تو پڑھے بھی تو اس میں تلاوت اور اذکار پوری طرح سے نہیں کرتے تھے۔ اور تیسری چیز عام حالات میں بھی ادھر ادھر کے کاموں میں، غفلت کے کاموں میں، ادھر ادھر کی باتوں میں مشغول رہتے تھے، اللہ کا ذکر نہیں کیا کرتے تھے۔ جیسے عام مسلمان ہر وقت اللہ کو یاد کرتے رہتا ہے،
ان کی زبان اللہ کے ذکر سے تر رہتی ہے، تو یہ منافق تھے جن کو کوئی فکر نہیں تھی، ادھر ادھر کی باتوں میں پورا وقت ضائع کرتے تھے۔ تو یہ منافقوں کی نشانی بتلائی کہ ایک تو نماز میں کوتاہی کرنا، نماز پڑھے تو بھی بے دلی سے پڑھنا، قرآن صحیح طرح سے تلاوت اور اذکار وغیرہ نہیں کرنا، اور تیسری چیز ہر وقت غفلت میں رہنا، ادھر ادھر کی باتوں میں رہنا، یہ منافقین کا وتیرہ بتلایا۔ اور چوتھی چیز جو ان کی بڑی کمزوری بتائی، بزدلی کی نشانی یا مفاد پرستی کی نشانی، کہ کسی ایک کے ساتھ مل کر نہیں رہ پاتے تھے، مذبذبین بین ذالک، تذبذب کہتے ہیں ڈاواڈول رہنا، وہ دونوں کے درمیان ڈاواڈول رہتے تھے، نہ پکے مسلمان ہوتے تھے نہ پکے کافر ہوتے تھے، نہ ان کے ساتھ ہونے کا پورا یقین دلاتے تھے نہ ان کے ساتھ ہونے کا، درمیان میں ڈاواڈول رہتے تھے، لا الہ ہؤلاء ولا الہ ہؤلاء، نہ ان کے ساتھ مکمل طور پر رہتے نہ ان کے ساتھ مکمل طور پر رہتے۔ وَمَن يُضْلِلِ اللَّهُ فَلَن تَجِدَ لَهُ سَبِيلًا، پھر اللہ نے کہا جس کو اللہ صحیح راستے سے دور کرے ان کے لیے تمہیں کوئی راہ نہیں مل سکتی۔ جو خود نہیں چاہتے ہیں صحیح راہ پر رہنا تو کہاں ان کو اللہ تعالیٰ صحیح راہ پر لائیں گے؟ جو خود ہدایت پر جمے رہنا چاہتے نہیں ہیں کیوں اللہ تعالیٰ زبردستی اس کو لائیں گے؟ تو اس لیے وہ خود اللہ کی رحمت سے دور ہو جاتے ہیں۔ تو پھر جو جان بوجھ کر اپنے آپ کو صحیح راستے سے دور کریں گے تو ان کو تم کیسے صحیح راستے پر لا سکتے ہو؟ تو بہرحال یہاں پر منافقین کی کمزوریاں بتلائی، ایک تو وہ ظاہراً کچھ اندرونی طور پر کچھ کہتے ہیں، دھوکہ دہی سے کام لیتے ہیں، دوسرے نماز پڑھتے نہیں، پڑھتے بھی ہیں تو بوجھل سمجھ کر پڑھتے ہیں، تیسرے ریاکاری جو بھی کرتے ہیں دکھلاوے کے لیے کرتے ہیں، اللہ کے لیے کچھ کرتے نہیں، چوتھے اللہ کا ذکر نہ نماز میں پابندی سے کرتے ہیں نہ باقی اوقات میں ذکر کرتے ہیں، اور پانچویں وہ ہمیشہ تذبذب سے رہتے ہیں، نہ ان کے ساتھ کھل کر آ سکتے ہیں نہ ان کے ساتھ کھل کر آ سکتے ہیں، جہاں فائدہ ہوتا ہے وہاں جھکنے کی کوشش کرتے ہیں۔ یہ جو علامتیں ہیں، نشانیاں ہیں، منافقوں کی علامتیں بتلائی گئی ہے اور ان سے ہمیں بچنے کی تاکید کی گئی ہے۔ اللہ تعالی ہمیں ان سب چیزوں سے محفوظ رکھے، آمین۔ وآخر دعوانا